اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پہلے سے ہی کمزور دشمن پر مزید سخت اور بھرپور حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امریکہ کے بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار ایران کے گرد و نواح میں تعینات رہیں گے جب تک کسی بھی ممکنہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو ہر صورت میں کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ امریکی قیادت کا کہنا ہے کہ فوج مکمل طور پر تیار ہے اور آئندہ اقدامات کے لیے الرٹ ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کا بڑا اقدام، آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ جنگ بندی خلاف ورزی پر جہازوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ ایرانی بحری امور نے متبادل بحری راستے مقرر کر دیے۔ پاسداران انقلاب نیوی کا بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز بند ہونے کا پیغام، خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں جہازوں کو پیش کی اجازت لازمی قرار، اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو کارروائی کی وارننگ جاری۔ ایران کے پہلے 10 نکات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، بعد میں آنے والی شرائط پر مذاکرات ہوں گے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا متنازع بیان، جنگ بندی کو دھچکا پہنچنے کا امکان، حالت پھر کشیدگی کی جانب، سیز فائر کی خلاف ورزی کا بھی دفاع، کہا کوئی بھی سیز فائر خامی سے خالی نہیں ہوتا۔ ایران کو دھمکی دیتے ہوئے بولے ایران کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ٹرمپ کے پاس خطرناک جنگ کا آپشن تو موجود ہے، ایران سے جتنا ملے گا اتنا ہی دیں گے۔ لبنان میں سیز فائر سے صاف انکار۔ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئے۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی درہ اندازی ہوئی۔ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مؤثر کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھی بات کی۔ لبنان سیز فائر کا حصہ نہیں، ایران جنگ بندی امریکہ کی بہت بڑی جیت ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں صرف 38 دن میں فوجی اہداف حاصل کیے، ایران کی فوجی طاقت تقریباً ختم کر دی۔ ایران کی جنگ بندی مذاکرات کو مشروط کرنے سے متعلق خبروں سے آگاہ ہیں۔ امریکہ اور ایران بنیں گے مہمان، میزبان ہوگا پاکستان۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان اہم بیٹھک 11 اپریل کو لگے گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی سربراہی میں وفد مذاکرات شرکت کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، وفد میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتہ 11 اپریل کی صبح ہوگا۔ شہر اقتدار میں تاریخی مذاکرات کی تیاریاں جاری، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھال لی، شاہراہوں پر رکاوٹیں۔ ٹرمپ مکر گئے، لبنان کو جنگ بندی سے الگ کر دیا، اسرائیل کی کھلی سرپرستی، اسلامی مزاحمت، حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا اشارہ، کہا حزب اللہ کا معاملہ الگ ہے، اسرائیلی حملے اسی تناظر کا حصہ قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کرارا جواب، کہا دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، امریکہ کو یا تو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کہا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں، دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی، جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے دی، بولے ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یہ جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، چاہے معاہدے سے یا طاقت سے۔ افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دی جائے گی، ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ مزید کہا جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کے مکمل تعاون سے کیا گیا اور جنگ بندی اختتام نہیں ہے۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے لبنان پر وحشیانہ حملے، شہداء کی تعداد 254 تک پہنچ گئی، 1200 سے زائد زخمی، رہائشی عمارتوں، مساجد، اسپتال اور قبرستان پر شدید بمباری۔ بیروت کے مضافات میں 10 علاقوں کے 60 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، جنازے کو بھی نہیں چھوڑا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ صہیونی وزیر دفاع کا حزب اللہ کے متعدد ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، دھمکی دی کہ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کی باری بھی آ گئی۔
اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر لبنانی حکومت کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری لبنان پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان کا حکومت لبنان اور لبنانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پائیدار امن میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اہمیت، جہاز رانی کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کی جانب سے برطانوی شہریوں کے تحفظ پر شکریہ ادا کیا۔ کامیاب جنگ بندی اور مذاکرات کا اعلان سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا ملک کی اعلیٰ قیادت نے سفارتی کوششوں میں براہ راست کردار ادا کیا، اعتماد کرنے پر تمام فریقین کے مشکور ہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور چین کی مشترکہ کاوشوں سے جنگ بندی ہوئی۔ چین نے شروع سے فریقین کو تحمل اور سفارتکاری پر زور دیا۔ مذاکرات کے عمل کی کامیابی رازداری کے متقاضی ہے، بغیر کسی دباؤ کے مذاکراتی عمل کے فیصلہ کن ہونے کا امکان ہے۔ مسجد الاقصی 40 روز بعد دوبارہ کھول دی گئی۔ صبح سویرے نمازیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد الاقصی کا رخ کیا۔ اسرائیل نے ایران جنگ کے بعد مقبوضہ بیت المقدس کو بند کیا تھا۔ مودی حکومت کی سفارتی حکمت عملی پر سوالات اٹھنے لگے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ثالثی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کا کردار غیر مؤثر دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے بھی مودی سرکار کی سفارتکاری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا۔ ملتان میں تیز رفتار ٹرک نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ہیڈ محمد والا روڈ پر پیش آیا۔ رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور ایک بچی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سال کی دوسری انسدادی پولیو مہم 13 اپریل سے شروع ہوگی۔ ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ 50 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکرز حصہ لیں گے۔ حکومت پاکستان کی قیادت میں پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا حکم۔ روشنیوں کا شہر بد انتظامی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے اذیت بن گئے۔ گیس اور فراہمی اور نکاسیاب کی لائنیں بچھانے کے نام پر سڑکیں ادھیڑ کر رکھ دی گئیں۔ سولجر بازار کی شاہراہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہری کہتے ہیں متعلقہ ادارے کام شروع تو کر دیتے ہیں مگر اسے مکمل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں، نظام زندگی مفلوج۔ کرم میں مکان گرنے سے 4 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، پل بہہ گئے۔ 4 صدہ کی تحصیل شب قدر میں بھی سیلابی صورتحال، کئی مکانات بہہ گئے، متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں، زرعی زمینیں زیر آب اور متعدد مویشی ہلاک۔ مری میں شدید آندھی اور طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ درخت گرنے اور بجلی کی تاریں ٹوٹنے سے کئی علاقوں میں بجلی معطل، لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم شاہراہیں متاثر۔